دن رات ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہیں، اب تو بہت تک جاتی ہوں گی نا۔ شفق ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی جب حنین نے پاس بیٹھے ہوئے بہت محبت اور فکر مندی سے کہا، آپ ہی کیوں کرتی ہیں آپ اتنا کام، بس کریں اب آپ سو جائیں، آرام کریں۔ حنین نے شفق سے ہاتھ پکڑ کر فکر مندی سے کہا، ہنی میرے پیارے بھائی، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، پھر سو جاؤں گی۔ لیکن آپ کیوں جاگ رہے ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ ورنہ امی جی خفا ہوں گی، شفق نے حنین سے کہا۔ جسمانی تھکاوٹ تو فطری عمل ہے، لیکن میں دلی سکون محسوس کرتی ہوں۔ ہنی میں بڑی ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے کچھ کروں۔ آپ کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ ہنی آپ کی امی ابو آپ ہی ہیں نا، آپ جاؤ جا کر سو جاؤ، کل اسکول بھی جانا ہے، شفق نے حنین کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہی کاش میں آپ سے بڑا ہوتا، پھر میں بہت محنت کرتا اور آپ کو اتنا کام نہ کرنا پڑتا، میں امی ابو کا سہارا بنتا، آپ کی شادی کے لیے جہیز جمع کرتا۔ حنین نے پرنم آنکھوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حنین کہاں سے آئی آپ کو اتنی بڑی بڑی باتیں، ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، یہ باتیں آپ کے سوچنے کی نہیں، شفق نے ہمت متجمع کر کے بامشکل حنین سے کہا۔ شفق کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حنین حساس بچہ ہے، یہ بات شفق جانتی تھی، لیکن وہ اتنا سوچتا ہے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ محمد احسان اور رقیہ کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں شفق، حنا، جڑواں، رابعہ اور عائشہ تھیں، اور بہت دعاؤں کے بعد اللہ کے کرم سے ملنے والا ایک بیٹا حنین تھا۔ اولاد کی خواہش امیری یا غریبی نہیں دیکھتی، گو کہ احسان صاحب اور رقیہ نے کبھی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا، لیکن اولاد نرینہ کی خواہش اپنی جگہ حق پہ تھی۔ شفق نے BA کے بعد کالج کو خیر بات کہہ دیا اور پرائیویٹ MA میں داخلہ لے لیا۔ صبح ایک اسکول میں پڑھاتی اور شام میں ٹیوشنز، جو شام ڈھلے تک جاری رہتی۔ شفق نے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ حنا 3rd ایئر کی طالبہ ہے، رابعہ اور عائشہ 10ویں جماعت میں پڑھتی ہیں، جبکہ حنین 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ہم حنین کو کیڈٹ کالج میں داخل کروا دیتے ہیں، وہیں پڑھ لکھ کر افسر بن جائے گا، نوکریاں ڈھونڈنے کا جھنجٹ نہیں ہوگا، شفق نے ماں سے کہا۔ بیٹا ہمارا بھی بہت دل کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا، ایک ہی تو بیٹا ہے، اسے کیڈٹ کالج میں پڑھائیں، لیکن شفق تم سے کچھ چھپا تو نہیں، سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ کہاں، ماں نے افسردگی سے کہا۔ امی جو کمیٹی نکل رہی ہے اس میں مزید کچھ پیسے ملا کر ہم حنین کا داخلہ کروا دیتے ہیں، بعد میں ابا کے پیسوں سے گھر کا خرچ چلتا رہے گا، میری تنخواہ سے حنین اور بچی کی فیس دے دیا کریں گے، شفق نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، وہ سب پیسے تمہارے جہیز کے لیے جمع کیے ہیں، ایک پائی خرچ نہیں کرنی وہاں سے۔ ماں نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ امی آپ کو کیا لگتا ہے اس مادہ پرست دور میں صرف 1.5 لاکھ سے میری شادی، جہیز سب کچھ ممکن ہے؟ شفق نے ماں سے سوال کیا۔ امی میں چاہتی ہوں حنین پڑھ لکھ کر افسر بن جائے تاکہ وہ ہم سب کے لیے اور پاکستان کے لیے باعث فخر ہو، آپ کا اور ابو جی کا بڑھاپے کا سہارا ہو۔ امی اگر آنے والے وقت میں میرے ماں باپ اور بہنوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو کچھ وقت مزید محنت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو پتہ تو ہے ابا کی تنخواہ کم ہے، ڈبل شفٹ لگانے سے کام کی زیادتی کی وجہ سے ابا بیمار پڑ جاتے ہیں، میری بات مان لیں، امی اور ابو کو بھی منائیں، شفق نے ماں کو سمجھاتے ہوئے سماجت بھرے انداز میں کہا۔ حنین کا کیڈٹ کالج میں 8ویں جماعت میں ایڈمیشن ہو گیا۔ اکلوتے بیٹے کی جدائی گو کہ اتنا آسان نہ تھی، لیکن بیٹے کے بہترین مستقبل کا سوچ کر خوش بھی تھے، بہنیں بھی خوش تھیں کہ حنین ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ 1 سال گزر چکا تھا، شفق نے مزید ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی۔ اب شفق رات 9 بجے تک بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتی، اس کے بعد رات گئے تک مختلف اخبارات اور رسائل کے لیے آرٹیکل اور کالم لکھتی رہتی۔ اگلے سیمسٹر کی فیس جمع کرنا تھی۔ رقیہ بیگم اور احسان صاحب کو اپنی بیٹی پر فخر تھا، لیکن وہ شفق کے فرض سے اب جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ شفق شکل و صورت میں اپنے خاندان اور سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن شاید قسمت کی دھنی نہیں تھی۔ شفق رو کیوں رہی ہو میری بچی، کچھ تو بتاؤ، میرا دل ہول رہا ہے۔ رقیہ نے شفق کی حالت کو دیکھ کر گھبرا گئی، شفق کے رونے کی وجہ سے حنا، رابعہ اور عائشہ بھی جاگ گئی تھیں، احسان صاحب تہجد ادا کر رہے تھے۔ شفق ایک بہادر لڑکی تھی، اس طرح صرف ایک خواب پہ رونے سے پریشان ہو گئی۔ میری بچی رو نہیں، دعا کرو اللہ پاک خیر کرے گا، یہ صرف ایک خواب تھا، تم پریشان مت ہو، ماں نے شفق کو تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بات کہتے ہوئے نہ جانے کیوں خود کو غم کی تھا میں گہرائیوں میں محسوس کیا۔ شفق آج اسکول سے چھٹی کر لیتی، بخار ہو رہا ہے تمہیں، امی نے محبت و فکر مندی سے کہا۔ کوئی بات نہیں امی، معمولی بخار ہے، اسکول جاؤں گی، بچوں کو پڑھاؤں گی تو دل بہل جائے گا، رات کے خوفناک خواب سے بھی چھٹکارا پا سکوں گی، شفق نے ماں کو تسلی دی اور اسکول چل دی۔ اسکول پڑھانے میں مصروف تھی، چھٹی کے بعد جب کور پہنچی، نہ جانے کیوں تب بھی دل بوجھل سا ہو رہا تھا، آج شفق کا ٹیوشن پڑھانے کا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ پہلی بار وقت سے پہلے چھٹی دینے کا ارادہ کیا۔
امی جی سبزی کاٹ رہی تھی، ہینا کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی، ابا بھی تھکے ہارے کام سے لوٹے تھے۔ شفق آپ کے موبائل پہ کب سے کالز آ رہی ہیں؟ عائشہ نے موبائل لا کر دیا۔ دھیان ہی نہیں رہا مجھے، موبائل بیگ میں ہی پڑا رہا۔ یہ تو کوئی نیو نمبر ہے، میں خود کال کر کے پتہ کر لیتی ہوں، شفق نے موبائل تھامتے ہوئے کہا۔ شفق پریشان سی ہو گئی، ایک انجان سا خوف محسوس ہوا۔ چچا کی بھی کالز آئی ہوئی تھی، جو کہ دوسرے شہر میں مقیم تھے، اکثر حنین سے ملنے چلے جایا کرتے تھے۔ السلام علیکم چچا، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی کال آئی تھی، خیریت؟ شفق نے چچا کو کال کی۔ شفق میری بچی، میں حنین کو لے کر آ رہا ہوں۔ کریڈٹ کالج والے تمہارے نمبر پر فون کرتے رہے، تم شاید اس وقت اسکول میں تھی، چچا نے کہا۔ چچا سب خیریت ہے؟ حنین ٹھیک تو ہے نا؟ ایسے اچانک حنین کو چھٹی کیسے مل گئی اور آپ کی آواز کانپ کیوں رہی ہے؟ چچا میرا شہزادہ ٹھیک تو ہے نا؟ شفق دروازہ کھولو میری بچی، تمہارے شہزادے کو لے کر آ رہا ہوں، چچا نے کانپتی آواز میں کہا۔ دروازہ کھولا تو چچا اور فیملی گھر سے باہر موجود تھی۔ چچا اور ان کی بہو اور بیٹی اندر آتے ہی گلے مل کر رونے لگی۔ گھر میں سب گھبرا گئے۔ شفق کی نظریں حنین کی متلاشی تھیں۔ چچا اور ان کے بیٹے مزمل اور رمیز بھائی گاڑی سے ایک تابوت نکال رہے تھے۔ بھابھی مار پیٹ و تشدد کی وجہ سے مر گیا ہمارا حنین۔ چچی کی آواز گویا پگھلا ہوا سیسا لگی، لیکن دل تھا کہ ایسی کسی آواز پہ کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ تابوت کو گھر کے اندر لایا گیا۔ چہرے کی طرف سے جب کپڑا ہٹایا گیا تو سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رمیز بھائی نے شفق کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ خواب کا بھیانک منظر حقیقت کا روپ دھارے نظر آ رہا تھا۔ شفق کی تو جیسے قوت گواہی ہی چھین گئی تھی، بس ارد گرد گردش کرتی آوازیں تھیں، رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی، بے بسی کی۔ شفق لو دیکھو تو گھر بھر کا لاڈلا حنین آیا ہے، لیکن دیکھو تو کس حالت میں ہے۔ جس بھائی کو خواہش تھی کہ بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھے، وہ بھائی آج خود کفن کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ وہ جسے غریب ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، اسے اب خود بوڑھے ماں باپ کے کندھے کی ضرورت پڑ گئی۔ حنین آ گیا، لیکن افسر بن کر نہیں، مظلوم بن کر۔ ماں باپ اور بہنوں کے غم سے نڈھال چہرے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اماں کو بار بار خش آ رہے تھے، لیکن شفق کسی کو سہارا کیا دیتی۔ ہمت نہ تھی کہ 2 قدم چل کر حنین کی میت کے پاس آتی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ ایک قدم میت کی طرف بڑھانے کی کوشش ہی کی تھی کہ دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو گئی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ہینا اور عائشہ بھاگتی ہوئی شفق کی طرف آئیں۔ آج 8 ماہ گزر چکے ہیں، شفق کوما کی حالت میں ہے۔ اماں کی اب تک آنکھیں خشک نہیں ہوئیں، روتی رہتی ہیں، کبھی حنین کے لیے، کبھی شفق کے لیے، کبھی قسمت و زمانے کی بے دردی پہ۔ ہینا نے پڑھائی چھوڑ دی۔ عائشہ اور رابعہ کی زندگی میں اب کوئی شرارت نہیں بچی۔ ابا کام کی زیادتی کی وجہ سے بیمار رہتے۔ ابا کو ایک بیٹے کا نہیں 2 بیٹوں کا غم تھا۔ افسوس، صدا افسوس کہ اب تک کوئی FIR نہیں کاٹی گئی۔ انصاف تو تب ملتا جب مظلوم کی آواز پہ کان دھرے جاتے۔